آپ کو شاید یاد ہو کہ اکتوبر 2023 میں جب اسرائیل کے غزہ پر حملے شروع ہو رہے تھے تو پہلی بار اسرائیل نے العودہ ہسپتال کو نشانہ بنایا، اور ان دنوں میں وہاں کے جو مین ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمود ابو نجیلا، انہوں نے وہاں کے وائٹ بورڈ پر جس کے اوپر سرجریز کے اسکیڈول لکھے جاتے تھے، وہاں پر لکھا کہ جو بھی آخر تک رہے گا وہ گواہی دے گا کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہمیں یاد رکھنا۔ اس کے چند ہفتوں بعد ایک ایئر سٹرائک ہوئی العودہ ہسپتال پہ اور ڈاکٹر محمود ابو نجیلا کو شہید کیا گیا۔ اب اس طرح کی کئی مثالیں، کئی ہزار انفیکٹ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور جو لیٹسٹ ہیں وہ ہے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی۔ یہ کمال ادوان ہسپتال کے مین ڈاکٹر تھے، ہیں پیڈیاٹریشن ہیں اور نیونیٹولوجی میں ان کی ڈگری ہے۔ یہ میرے ہم عمر ہیں، 51 سال کی عمر ہے ان کی، اور ہماری سالگرہوں میں بھی 1-2 ہفتوں کا ہی فرق ہے۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے تھے، اور پچھلے جمعہ جب بالآخر اسرائیل نے کمال ادوان ہسپتال پر قبضہ کر لیا تو ایک لاؤڈ سپیکر سے ڈاکٹر حسام کو بلایا گیا، اور وہ پیدل چلتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہم نے فوٹیج دیکھی ہے غزہ میں سے آئی ہوئی، یہ بھی آئیکونک ہے۔ سامنے ایک اسرائیلی ٹینک ہے، وہاں پر ملبے کے تھرو تباہی، ہر جگہ تباہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب چل کے وہاں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر حسام کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا تھا، ان کے بیٹے ابراہیم کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کو کئی بار زخمی بھی کیا گیا ہے۔ اپنی بیٹے کی نماز جنازہ انہوں نے خود ہی پڑھی تھی، یہ ہے ان کی اہلیہ اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ، اور اس کے باوجود، اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود وہ اوروں کو تسلی دیتے تھے، جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ہنی بدران کے ساتھ، جن کے پورے خاندان کو اسرائیل نے 1 ماہ قبل قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حسام آخری شخص تھے، آخری ڈاکٹر تھے جنہوں نے کمال ادوان ہسپتال کو چھوڑا۔ وہ بار بار کہتے رہے تھے، اپیل کرتے رہتے پوری دنیا سے کہ ہمیں تباہ کیا گیا ہے، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں بچا لے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ان کو نہیں بچا سکے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حسام جب بھی چاہتے وہ غزہ سے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کی اہلیہ قزاقستان کی شہری تھی، اور وہ ہمیں یہاں پر بتاتے ہیں اپنی زبانی کہ وہ کیوں نہیں گئے۔ أسوأ يوم في حياتي هو كان استشهاد ابن إبراهيم. بعد وتحملنا شغلات كثير لما أخذ الدكتور حسام أبو صفي اغتياله من غير السبب. كان في إمكانية إحنا نطلع على كازاخستان، أجت لنا ترحيل وقالوا لنا ممكن أنتوا بترحلوا، ولكن دكتور حسام أبو صفي قال أنا ما بسيب البلد، واللي أنا بدي أضل في خدمة الناس، وبدي أعالج العيانين، وبدي أشوف المصابين. مش عارف يعني ليش اللي بيعملوا هيك في الدكاترة، يعني قتلوا كل دكاترة، اللي قتلوا كتير من مصابين. أنا فخورة فيه جدا، يعني هو عمل كل شيء للشعب الفلسطيني۔ پوری دنیا میں آوازیں اٹھی ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی، ڈاکٹرز کی، کہ ان کو رہا کیا جائے، یا کم از کم ان کو ٹریس کیا جائے، کیونکہ پہلے تو اسرائیل کہنے لگی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو حراست میں لیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ پریشان کن بات اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ باقی ڈاکٹرز جو اسرائیل اپنی حراست میں لیتے ہیں ان کا کیا انجام بنتا ہے۔ جو سابق ڈائریکٹر کمال ادوان ہسپتال کے تھے احمد الکلوت، اور العودہ ہسپتال کے ڈائریکٹر احمد مینا کو ابھی تک اسرائیلی حراست میں ہیں، اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الشفا کے جو ڈائریکٹر تھے میڈیکل کمپلیکس کے، کیونکہ جب بھی اسرائیل ایک ہسپتال پر حملہ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حماس کا بیس تھا اور یہ سب حماس کے ممبرز ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ کو کئی ماہ تک اسرائیلی جیلوں میں رکھا گیا، اور اتنا شدید ان پر تشدد کیا گیا کہ اس وقت وہ کام کاج کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمود داہر جو انڈونیشین ہسپتال کے فزیشین ہیں، وہ دوران ڈیوٹی اپنے آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ایک شوٹنگ میں، لیکن وہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور ان سب کے باوجود ان کو بھی کمال ادوان ہسپتال سے گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر حسام کو سدید تیمین اسرائیلی پریزن نہیں کہوں گا میں، ٹارچر سینٹر کہوں گا، میں منتقل کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے اور وہ زخمی حالت میں ہیں. یہ وہ اسرائیلی گوانتانامو، وہ اسرائیلی گوانتانامو ہے، اسرائیلی ابو غریب ہے، ابو غریب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر جو ایک بہت نامور آرتھوپیڈک سرجن تھے ڈاکٹر عدنان البرش، ان کو وہاں پر، اب میں ٹارچر بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بیان کروں، بٹ ہی واز ریپڈ ٹو ڈیتھ. سدید تیمین وہی جیل ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکینڈل ہوا تھا کہ جو اسرائیلی پریزن گارڈز ہیں یا اسرائیلی فوجی ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ فلسطینی قیدیوں کا ریپ کرتے تھے. اس حد تک شور مچا کہ ایک اسرائیلی جج نے وہاں پر ان کو آرڈر دیا کہ جا کے ان کو گرفتار کرو، اور وہاں پر پھر آدھی اسرائیلی عوام پہنچ گئی کہ نہیں جی ان کا حق ہے، یہ ہمارے ہیرو، یہ ہمارے ہیرو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر تھبات سلیم جو ایک نیونیٹولوجسٹ تھیں غزہ میں، ان کو بھی ایک ایئر اسٹرائک میں قتل کر دیا گیا ہے. 1994 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ رضاکارانہ بنیاد پر کام کرتی تھی، سیلری نہیں لیتی تھی. رشین، یوکرینین اور انگلش اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں غزہ میں واپس آؤں گی اور میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں گی. اور جب وہ میڈیکیشن کچھ ادویات پہنچا رہی تھیں ایک خاتون کے گھر پر، تو اسرائیل نے اس گھر پر بومبنگ کی اور وہاں پر ڈاکٹر سلیم اور جتنے بھی گھر میں لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. اور ان کی شناخت صرف ان کے ہاتھ پر جو ان کی انگلی پر جو انگوٹھی تھی اس سے ہوئی اور کچھ نہیں بچا. اس کے ساتھ ساتھ، اور اگین یہ بھی ابھی آج ہی کی خبر ہے، ڈاکٹر ہانی حبیب جو ایک میکسیلو فیشل سرجن ہے، اور اگر آپ اس شعبے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دہائیوں تک اس میں کام کرنا ہوتا ہے اس درجے تک پہنچنے تک. ان کے گھر پر بھی ایک بومبنگ ہوئی ہے اور ان کو بھی اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے. اب تک اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1,500 سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ بھی جو نسل کشی جاری ہے غزہ میں، یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہاں کی ہیلتھ کیئر کی کہ آپ معمولی چوٹیں بھی اگر آپ انفیکٹ ہو جائیں تو آپ کی جان جائے گی. اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے باقاعدہ لاجک یہ ہے کہ جب نہ ہاسپٹل ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا، نہ دوا ہوگی، نہ طبی امداد ہوگی، تو وہاں آدمی کیوں رہے گا؟ لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں، ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ غزہ کی پوری آبادی جو ہے اس پٹی کو خالی کر دے. یہ لاجک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی ایک CNN کی ہیڈ لائن دیکھی تھی کہ غزہ's population is falling. ہاں واہ، مطلب کیا بات ہے. اچھا، اب ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کو تو ٹارگٹ کرتے ہی رہتے ہیں، ایمبولینسز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. ابھی کچھ گھنٹے قبل ہی ایک خبر آئی ہے کہ ایک خاتون مسز رغد بیسونی اپنی ایک دوست کے ساتھ، ابھی ان کو بچہ پیدا ہوا تھا، وہ ہسپتال سے منتقل کیا جا رہا تھا ان کو ایمبولینس میں، اور اس ایمبولینس پر ایئر اسٹرائک ہوئی ہے. مسز رغد فوت ہو گئی ہیں، ایمبولینس ڈرائیور بھی فوت ہو گئے ہیں، بچہ اس وقت شدید زخمی ہے. اور نہ صرف یہ، ایمبولینسز کو صرف نشانہ نہیں بنایا جاتا، ایمبولینسز کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسرائیلی فوجی ایک ایمبولینس میں چھپ کر بلاتا ریفیوجی کیمپ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اندھا دھند فائرنگ وہاں پر شروع ہو جاتی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. جی.